أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. اب بھائی دلیل دے دو، آپ دلیل دے دو کہ واقعاً معصومین جو ہے، انبیاء جو معصوم ہے، کس سے؟ عصمت مطلق. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ عصمت مطلقہ کی بات. عصمت مطلقہ میں ہمارے پاس دو قسم کی دلیل ہے. کتنی قسم کی؟ دو قسم کی. ایک دلیل کون سی ہے؟ عقلی ہے، عقلی بنیادوں پر. ایک دلیل نقلی ہے، نقلی جعلی نہیں. نقل سے مراد یہاں قرآن اور حدیث سے، قرآن اور حدیث سے، اس کو بولتے ہیں نقل. پہلی دلیل ہم دلیل نقلی بیان کریں گے، کس کے بارے میں؟ عصمت انبیاء کے بارے میں. آپ بتائیں انبیاء کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. علم دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں، ان کو اخلاق سکھاتے ہیں، ان کو تربیت کرتے ہیں وغیرہ. تو اگر وہ خود انجام دے گناہ نقض غرض ہو گیا. تو اس لیے تھوڑی لائے گے، خدا نے کیسے بھیجا؟ گناہ نہ کرے. اگر خود گناہ کرے، ہم بحث کہاں ہے؟ عصمت در گناہ. ہاں، عصمت در گناہ. تو ان کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں گئی. کیوں؟ وہ سب بھیجے گئے کہ لوگوں کو روکے، کس سے؟ گناہ سے. اگر خود گناہ کرے، ہاں ٹھیک ہے نا. دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ جناب علی اگر نبی سے متاثر ہو گئے، ہاں لوگ، تو نبی نوزب اللہ گناہ انجام دے رہا ہے، لوگ بھی شوق بڑھ جائے گا، ہے نا. ہاں، کس کی طرف؟ گناہ کی طرف. یہ معقول نہیں. دو چیز. تیسری چیز، خود نبی کیا ہے؟ نبی مربی ہے، تربیت کرنے والا. اگر وہ خود گناہ کرے، لوگوں گناہ نہ کرو، تقوی اختیار کرو، خدا جہنم میں ڈالے گا، خود یہ گناہ نعوذ باللہ کرے، اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا. بنوانے مربی ختم ہو جائے گا. یہ بھی نقض غرض ہے. تو بس ایک کہ نبی گناہ نہیں کرنا چاہیے اسے. کیوں؟ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، لوگوں کو گناہ سے روکنے کے لیے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنے دے گا. نقض غرض ہے، ٹھیک ہے، کنٹرری ٹو ہز جو اس کا بھیجنا ہے. دوسرا جو ہے، لوگوں کو رغبت دلائے گا. اگر خود گناہ کرے گا، رغبت دلائے گا، ہے نا. اگر آپ کیوں گناہ کرے، خود نبی بھی تو کر رہا ہے. ہاں جی. اور تیسرا ہے کہ اس کا پوسٹ بھی کیا ہو جائے گا، اس کی سٹیٹس، اس کی منزلت، اس کا وقار خراب ہو جائے گا. اس سے آیا آپ سمجھتے ہو خدا ایسے آدمی کو اپنا نمائندہ بھیجے؟ نہیں بھیجے گا. کیوں؟ خدا حکیم ہے. خدا حکیم. یہ کام آپ کرو گے، کسی کو بھیجو گے کہ آپ کی عزت خراب کر دے وہ؟ ہم بھی نہیں کریں گے. خدا کی تو بات ہی نہیں ہے. خدا حکیم ہے. لاگو کام بغیر کسی ہدف کے یا نقض غرض آ جائے، ایسے کام خدا حکیم کا ایک معنی یہ ہے، ایسے کام انجام نہیں دیتا. بس نتیجہ کیا ہوا؟ نبی گناہ گار مبعوث نہیں ہو سکتا. کون مبعوث ہو سکتا ہے؟ نبی معصوم. صلوات پڑھیں، نیند ختم ہو جائے گی. اب آپ کہو گے کہ
یہ جو نبی ہم نے ثابت کی اسمت، ہاں، تو دلیل عقلی سے نبوت کے بعد یا نبوت بعثت سے پہلے یا بعد میں؟ بعثت سے پہلے. اگر بعثت سے پہلے، کیوں؟ بعد میں تو ہے ہی. اگر بعثت سے پہلے گناہ کا ارتکاب کرے، وہ نفرت آور کام کرے کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ پورا ہوگا، وہ کہیں گے پتہ کیا ہے، اب بھی ہے نہیں ہے، سچ ہے جھوٹ ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ محمد الامین تھے قبل از صلی اللہ علیہ وسلم، قبل از بعثت. محمد صدیق تھے قبل از بعثت. ٹھیک ہے. تو دوسرے یہ کہ یہ عصمت کا جو ویلیو ہے، گریڈ ہے، یہ ایک دن میں سوچنے سے نہیں آتا. ٹھیک ہے. اگر مبعوث ہو جائے نبی، آپ ہو گئے پیغمبر، مامور ہو گئے، تو میں ابھی سے عصمت معصوم نہیں. یہ نیچرل پروسیس ہے. کیا ہے؟ آپ متقی کیسے بنتا؟ سوچنے سے یا ڈیفینیشن پڑھنے سے. کتاب میں ڈیفینیشن پڑھے گا تو بن گیا معصوم. متقی انسان کسے بنتا ہے؟ ٹریننگ. اپنے والدین کی بھی، ان کا بھی اثر ہے، ان کا بھی اثر ہے. دو دلیلیں دوں گا. قال انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہدی ظالمین. ظالم میرے اس عہد پر، امامت یا نبوت پر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں کنت فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا. ٹھیک ہے. تو یہ لازمہ ہے، ایک پروسیس ہے. تقویٰ اختیاری ہے نہ اضطراری، ایک نیچرل پروسیس ہے. ہاں جی. نامحرم ہے، میں متقی ہوں، نہیں کروں گا گناہ، نہیں. وہ تقویٰ اپنے ڈیولپ کرنا ہے. آپ کی جو فرسٹ اپروچ ہے وہ شہوتی ہے، وہ حصی ہے. وہ سیدھے آپ کو کیا کرے گی؟ اٹریکٹ کرے گی. آپ جا کے کسی کا کباب جو حرام کا ہے، آپ کے منہ میں پانی آئے گا؟ کوئی لقمہ حرام کھا رہا ہے، یتیم کا مال ہے، ابھی لے لیا ہے 10,000 روپے، اس میں 1,000 اٹھا کے ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہے اور کباب کھا رہا ہے، گرم گرم، اس میں تیل ٹپک رہا ہے. آپ بھوکے ہو، آپ کے منہ میں پانی آئے، آپ کے سامنے ہو، اس کے سامنے منہ میں پانی آئے گا؟ آئے گا نا، آئے گا. تو حرام ہے، حرام ہے. آپ کھا نہیں رہے ہو تو منہ میں پانی کیوں آ گیا؟ ہماری اٹریکشن فزیکل ورلڈ سے فرسٹ ہے، پھر عقل اور ایمان اور مقامت وہ سیکنڈ ہے. اس طرح آپ عصمت بھی ان کو فرسٹ ہینڈ ملتی ہے. کس کو؟ حضرت زہرا کو سلام علیہ. کیوں؟ اس کے بابا ابراہیم کی نسل سے نور ہے، آدم کی نسل سے. کتنی نسل؟ نبی اوسیا پاک. حضرت زہرا بھی. پھر بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جاؤ. کیا کہا؟ آپ 40 دن تک حضرت خدیجہ کے پاس نہ جاؤ، اگر جانا بیشت کا میوہ کھا کر. یہ تدریجی ہے. کیا ہے؟ تدریج. اس لیے ہمارے نزدیک سے معصوم، اگر آپ کہو گے حضرت عیسیٰ، وہ تو نبی ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے. نہیں، وہ مریم سلام اللہ علیہ، اس کو امہ صدیقہ. ہاں جی. قرآن اس کے لیے کتنے معجزات، کتنے کرامات نقل کرتا ہے. اور کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمران نبی علیہ السلام. ٹیوٹر کون ہے؟ حضرت زکریا نبی. ماں کون ہے؟ انی نذرت للرحمن ما فی بطن محرر. جس کی نظر کو خدا قرآن میں نقل کرتا ہے افتخار کے ساتھ، پاک ترین عورتوں میں سے. یہ سارے اگر
اگر عیسیٰ روح اللہ آ جائے اس کے لیے مقدمات سلام اللہ علیہ، عصمتی تیار ہے اختیاری، تب جا کے عصمت ملتی ہے. عصمت بھی سب کو نہیں ملتی ہے، عصمت کے لیے مستحق بننا پڑتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جی میں ہو گیا بن گیا نبی. نہیں ہے. کنت نبیا و آدم بین الماء و تین. خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرتے ہیں اس عصمت کی، عصمت در گناہ. اس کے لیے تعریف نہیں، دلیل آتے ہیں. ان کی عبارت دیکھیں، وَيَجِبُ فِي النَّبِي الْعِصْمَةُ، کہتے ہیں نبی میں عصمت واجب ہے. واجب ہے کہ ضروری ہے کیا؟ نبی معصوم ہونا چاہیے. کیوں؟ لِيَحْصُلَ الْوُثُوقُ، تاکہ لوگوں کو اس پہ اعتماد حاصل ہو جائے. اگر نہیں ہوگا تو اعتماد ہی نہیں. کہا کہ اپنی بات بتا رہا ہے، ہمیں ٹروا رہا ہے، ایسے بھی ان پر تہمتیں لگاتے نہیں لگاتے؟ ایسے بھی ابھی ہم پر تہمتیں لگاتے ہیں. ما کذب الفؤاد وما رأى، خدا پھر کہنا پڑا جو اس کا وحی یا جو رسول اللہ فرماتے ہیں، جو اس نے دعویٰ کیا میں نے خدا کو دیکھا، ٹھیک ہے، ایمان سے، تو یہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہے. تو دوسرا فرماتے ہیں فَيَحْصُلُ الْغَرَض، اگر ہاں اس سے غرض نقض غرض نہیں ہوگا. خدا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ معصوم بنانا چاہیے نبی کو، تاکہ لوگوں کو اس پر اعتماد ہو جائے اور نقض غرض نہ آ جائے. دوسرا کہ وجوب متابعتہ، اور لوگوں کو اگر جائز ہوتا نبی گناہ کرے تو لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے، نہیں کرنی ہے. کس میں؟ گناہ اور گناہ میں اطاعت کرنی ہے. ادھر سے خدا نے کہا، ہاں ادھر سے خدا نے کیا کہا؟ گناہ نہ کرو. گناہ نہ کرو. ادھر سے نبی گناہ کر رہا ہے، اس کی اطاعت واجب ہے. یہ ہو گیا کنٹرری، یہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی فعل خدا کی طرف دیکھے کہ نہ کرو، نبی کی طرف دیکھے وہ کرے کرو، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ کنٹراڈکشن از ناٹ پاسبل. اوکے. اور تیسرا ہے کہ اگر نبی نعوذ باللہ گناہ کرے تو گناہ کرنے والے کو ہم سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف نہی انل منکر. کیا وہ نہیں، اسے نفرت کریں گے اس گناہ سے، صحیح، اور اس کو زبان سے کہیں گے ماں کر. جب بھی اگر پھر بھی کرتا رہے، پھر ہم دیکھیں گے مراحل، اس کو پٹائی بھی کریں گے، اس کو حاکم شرع کے ساتھ کوڑے بھی لگوائیں گے. ہاں جی. آیا نبی کو ضرور جائز ہے آزار اذیت دینا اور پٹائی کرنا؟ نہیں. ادھر سے نہیں منکر واجب ہے، ادھر سے اذیت کرنا حرام. بس خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ کہہ رہے کہ بس عصمت معصوم اس نبی کے لیے ضروری ہے، وہ گناہ نہیں انجام دے سکتا ہے. اب ہماری نظر میں ایک عام آدمی آیا وحی کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. یہ جانتا ہے کہ کس میں وحی ہے؟ نہیں. آیا ایویلویٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو اب انسان عادی جو ہمارے پاس ہے خود خدا کا پیغام نہیں دے سکتا، نہ دوسروں پہ اعتماد کر سکتا، نہ اس کو نہ خود وحی لے سکتا ہے. تو خدا تک وہ پیغام اس کو کیسے پہنچے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر گناہ نبی کرے تو یہ عام آدمی کیا کرے؟ اس کو تو وہ اس پہ اعتماد کرنا پڑے گا نبی پر. اور دوسرا ہی کہ علم الہی میں خدا کو علم کس کو بنانا ہے، میں نے کیا نبی ہے نا، علم ازلاً اس کے پاس علم ہے، تو وہ خطا نہیں کر سکتا. خدا کر سکتا ہے؟
خطا کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کو معلوم مجھے کون نبی بنانا ہے، اس میں کیا کنڈیشنز ہے، اور اس کی قدرت بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی کیا کرے، اگر کوئی شیطان آ جائے، کوئی چیز مسلط ہو جائے تو اس تک وحی پہنچ سکتی، یا پہنچا سکتا نہیں پہنچا سکتا. یہ بھی قدرت خدا اس کی نفی کرتا ہے. تو اس وجہ سے حکمت خدا، علم خدا اور قدرت خدا اور غرض ارسال رسول، یہ 4-5 پوائنٹس کیا بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں کہ انسان نبی کیا ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے. سمجھے نا؟ تو یہ تو میں نے دلیل عقلی آپ کو بیان کی، دلیل عقلی. اب دلیل نقلی کہ معصوم نبی جو ہے وہ گناہ کرنے سے نہیں کر سکتا، معصوم ہے. قرآن میں سیدھے طور پر کوئی آیت نہیں ہے جو ہمیں بتا دے نبی معصوم ہے. نتیجہ نکلتا ہے آیات کا کہ نبی کیا ہے، معصوم ہے، لیکن سیدھے کہے کہ نبی معصوم ہے، ایسا کوئی آیت نہیں ہے. ہاں، ملائکۃ اللہ کے متعلق سیدھے آیت آئی ہے کہ یہ معصوم ہے. ہاں، وہ ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، لا یعصون اللہ ما امرہم. جو خدا نے ان کو آرڈر دیا ہے وہ معصیت نہیں کرتے. کون؟ ملائکہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ معصیت نہیں کرتے، بس معصوم ہے. ٹھیک. دیکھیے یہ ملائکۃ اللہ کے متعلق ہے. لیکن ایک چیز کہیں کہ مگر کہ انورس ہم کیا کریں، انورس یہاں پر ایک یہ کرے، ایویڈنس لائے اسی پر. وہ اس طرح کی جب قرآن سے سیدھے طور پر عصمت ملائکہ ثابت ہوئی، تو ملائکہ تو ڈاؤن ہے، کس سے؟ نبی سے. اگر نیچے اس کے تحت آنے والا کیا ہو گیا، معصوم ہو گیا، اس کا سردار تو خود بخود معصوم ہے. تو پھر آیات ہمارے دو یا ایک یا دو آیتیں آپس میں ضم کر کے عصمت انبیاء کو قرآن سے ثابت کر سکتے. لیکن یہ جو ہم نے انفرنس نکالا نا، یہ عقلی تھا. کیا تھا؟ عقلی. ہم بحث کر رہے ہیں کس کی؟ نقلی کی. ٹھیک ہے. کوئی نظر بھائی اس نے غلط کر دیا، کہہ رہا تھا نقلی، اب کہہ رہا عقلی. نہیں، میرا ہوش انسانی ہوں. تو ایک آیت ہماری ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین منہم المخلصین. یہ سورہ صاد ہے، آیت نمبر 82. شیطان نے خدا کو چیلنج کیا، جب اس کو نکال دیا، کہا خدا نے چیلنج کیا، میں آپ کی عزت کی قسم، میں ان آدم کے سارے بچوں کو کیا کر دوں گا، ہاں گمراہ کر دوں گا، مگر جو ان میں سے بندے آپ کے مخلص ہے. کیا ہے؟ مخلص. ان پہ میری شیطانی چالے یا وسوسہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ انبیاءوں پر شیطان کا وسوسہ یا چال بازیاں نہیں چلے گی. پھر ادھر سے خدا دوسرے آیے میں فرماتا، آیے نمبر 46 سورہ صاد، انا اخلصناہم خالصۃ ذکر دار. ہم نے ان کو مخلص اور خالص کرا دیا. کس کے لیے؟ قیامت کے لیے. ایک ذکر، یعنی خدا جس پہ ارادہ کرے اس میں کوئی تحول و تغیر نہیں آ سکتا. یہ سمبل ہے کس کے؟ ذکر قیامت، ذکر آخرت. صحیح. یہ عموماً کیوں کرتا ہے انسان؟ شیطان بھی دور ہو گیا، دنیا بھی دور ہو گئی. یہ سمبل ہے کس کے؟ خدائی سمبل ہے. انبیاء کس کے؟ ذکر آخرت کے، بندگی کے. نتیجہ دو کو ملا کر عصمت انبیاء ثابت ہوتی ہے. تیسرا ایک اور جو ہمارے پاس دو آیے ہم جمع کریں گے، اس میں
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چن لیا، بزرگوار بنایا، اور ان کو ہم نے ہدایت کی صراط مستقیم، بندے خالص بنا دیا۔ خدا جس کو صراط مستقیم پر ثابت ہدایت کرے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، نہ نفس نہ شیطان، بس ہو گیا معصوم۔ اور ذالک ھدی اللہ، یہ خدا کی ہدایت ہے، یہدی بی من یشاء من عبادہ، اپنے بندگان میں سے جس کو وہ چاہے اس کو یہ ہدایت کر سکتا ہے، صراط پہ گامزن رکھے۔ بس یہاں اس آیے سے کیا مطلب نکلا؟ یہ آیے ہے سورہ انعام ہے اور 87 آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کیا نکلا؟ خدا نے ان کو انبیاؤں کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھا ہوا ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 36-37، اس میں خداوند کہتا ہے مَن یُضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو خدا گمراہ کر، یعنی جو خدا سے گمراہی طلب کرے تو وہ خدا بھی اس کو گمراہ کر دے گا آٹومیٹکلی، جو بندہ خود چاہتا ہے۔ تو فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ وَمَن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جس کو خدا ہدایت کرے اس کو کوئی ذلیل و گمراہ نہیں کر سکتا۔ ادھر پہلے والے میں کیا کہا؟ ہم نے انبیاؤں کو ہدایت کی کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ اس والے آیت میں کہا جس کو خدا ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یہ معصوم۔ اور اب دو آیتیں ہمارے پاس اور ہیں جس میں ایک ایک آیت نبی کی عصمت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اس عہد امامت اور عہد نبوت پہ ظالم نہیں آ سکتا، معلوم سے بحث کی گنجائش ہی نہیں۔ اور چوتھی آیت جو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر ان کے سب نے خدا کی اذن، خدا نے اجازت دی ہے اس نبی کی اطاعت کی جائے، جس رسول کی اطاعت کی جائے۔ کیسے، کہاں، کس حد میں؟ مطلقاً، کیونکہ آئے مطلق ہے، لیطاع، اطاعت کی جائے، کب؟ بالکل مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جس کی اطاعت خدا واجب کر دے، اذن دے دے، تو وہ کون ہونا چاہیے؟ گناہ گار ہونا چاہیے۔ جس چیز میں اطاعت کروانی ہے وہی مخالفت کرے گا تو نقص کر، وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے معصوم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اطاعت کس کی تھی؟ قرآن میں، یہ ساری عصمت انبیاء قرآن میں۔ اب عصمت انبیاء روایات میں، امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ فرماتے، حدیث ہے المعصوم، یہاں تو روایت میں سیدھے آیا ہے، معصوم کا لفظ آیا، المعصوم هو المعتصم باللہ من جمیع المحارم، معصوم وہ ہے جس کو خدا نے بچایا، خدا نے من اللہ، خدا نے بچایا کس سے؟ تمام گناہ حرام سے، تمام گناہوں سے۔ وقت قال اللہ تعالیٰ، پھر شاید کوئی امامت کا اعتقاد نہ رکھنے والا ہو تو اس کو آئے دے رہا ہے مولا امام صادق علیہ السلام، وَمَن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، جس کو خدا بچائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے کس کی طرف؟ صراط مستقیم پر، یہ عصمت ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام بھی نبوت خاصہ کے متعلق فرماتے ہیں، ان کی عصمت کے متعلق، نبوت خاصہ رسول اللہ کی صلوات اللہ، ان اللہ انما امر بطاعت رسولہ، خداوند نے، حالا مگر ان کی رسولی کو عام لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ خداوند نے جو آرڈر کیا ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، یہ آرڈر اس لیے کیا ہے لأنہ معصوم، سیدھے کہا معصوم، اور مطہر، پاک ہے، کس سے؟ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، پاک ہے، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، لا یأمر بمعصیت اللہ، پاک ہے اور یہ خدا کی معصیت کا امر نہیں کرتا نبی۔ دوسری قسم،
وہ ہے عصمت در ابلاغ اور حصول. ہم نے کہا کتنی قسم کہی؟ 2 قسم. ایک تو ہم نے ابھی کون سی پرو کی؟ عصمت در گناہ. اب عصمت در تحصیل حصول، وحی لینا، صحیح لینا، پورا لینا اور پورا رکھنا اور پورا پہنچانا. یہ کیا ہوا؟ حصول اور ابلاغ. ٹھیک ہے، حاصل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا. اس میں معصوم ہے، اس میں خطا و سہو و نسیان و بھولنا اور عمد اور کچھ بھی نہیں چلے گا، معصوم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو عصمت کہاں تھی؟ گناہ کے مقابلے میں. عصمت در گناہ، عصمت عملی، اس میں اختلاف تھا، اس میں اختلاف تھا اس میں. تو لیکن عصمت در ابلاغ و حصول میں اختلاف نہیں ہے. ہاں، اختلاف نہیں ہے. علماء اسلام آپس میں اتفاق رکھتے ہیں کہ نبی معصوم ہے. کس میں؟ وحی لینے میں، وحی رکھنے میں اور وحی پہنچانے. مگر قاضی ابو بکر باقلانی، قاضی ابو بکر، یہ اتھینٹک ہے، آپ کو ریفرنس بھی چاہے ریفرنس بھی دوں گا. قاضی ابو بکر باقلانی وہ کہتے ہیں ابلاغ میں، پہنچانے میں نبی سہون خطا کر سکتا ہے. سہون کہہ رہے ہاں. پس یہ تو ختم ہوئی. اب اس کی دلیل، کس کی دلیل؟ عصمت در حصول اور ابلاغ. اس میں دلیل تو اگر ہم مانے کہ نبی خطا کرے گا ابلاغ اور حصول میں، تو رسالت کامل نہیں ہوگی. نقض غرض وہی خطا کرے. نبی کسے بھیجے؟ نبی نے کسے بھیجا گیا؟ کس مقصد کے لیے؟ کہ خدا کا ہو بہو کلام پہنچے اور کچھ اور پہنچا دے. جس غرض کے لیے بھیجا تھا وہ غرض حاصل نہیں ہوا. بس خدا کو علم ہے اس چیز کا، ہے نا. خدا ازلی علم رکھتا ہے، اور خدا قدرت ہے، قدرت بھی ہے، اور خدا حکیم ہے، حکیم بھی ہے. بس یہ کام ممکن نہیں ہے. دوسری جو دلیل ہے وہی کہ اگر ایسا آدمی خدا سے کچھ سنے اور لوگوں کو کچھ اور بتائے، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کر. جب اعتماد نہیں کریں گے پھر وہ کس کا نبی ہو گیا؟ کس کا نبی ہو گیا؟ کس کے لیے نبی ہے؟ سمجھے نا. ٹیچر اگر اسٹوڈنٹ اس کا اعتماد ہی نہیں کرے کہ بھائی یہ نہیں صحیح پڑھاتا، تو پھر ٹیچر کس کام کا؟ قرآن میں یہ والی عصمت در حصول اور ابلاغ. قرآن ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. زیادہ بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہوائے نفس و جہالت و غفلت اس پہ طاری نہیں ہوتے. جو کچھ وہ بولتا ہے وہ وحی بولتا ہے تبارک تعالیٰ کی طرف سے. اور عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. خدا عالم غیب، علم غیب رکھتا ہے اور اس پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسول کو علم غیب دیتا ہے. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. اور نبی کو حفاظت کے لیے، اس وحی کی حفاظت کے لیے ملائکۃ اللہ بھیجتا ہے. وہاں سے جب خدا سے وحی لے گا اور نبی تک پہنچے گی، تب تک ملائکۃ اللہ پہرا دیتے، شیطان اور کوئی چیز بیچ میں نہ آ جائے. وَمِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور نبی کو اور لوگوں کے درمیان جو وحی پہنچانی ہے وہاں بھی خدا نے رصدا، نگہبان رکھے ہوئے تاکہ کوئی گڑبڑ اس میں نہ ہو جائے. ظاہراً کوئی مشکل ممکن نہیں ہے یہ خطا ہو جائے کیونکہ وہ معصوم ہے. پھر بھی وحی کی حفاظت کے لیے خدا نے ایڈیشنل انتظامات کیے ہیں. اور ابلغوا رسالات ربی، تاکہ وہ خدا کی رسالت کو اچھی طرح پہنچائے. اور ان سب کے علاوہ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ،
اور خدا ان سب پر محیط ہے، خدا کو ان سب پر کنٹرول ہے، احاطہ ہے، یعنی احاطہ ہے. یہ ملائکہ نبی کو معصوم بنانا اور ملائکۃ اللہ کو حفاظت کے لیے بھیجنا، اور خدا ہر چیز پر خود ہی مانیٹر کیے ہوئے ہیں، مانیٹائز کیا ہوا ہے. تو اتنے پہروں سے وہ احصا کل شیء عددا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر خدا نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے، احاطے میں لیا ہے. تو یہ تحریف کہاں ہو سکتی ہے، خطا کہاں ہو سکتی ہے؟ نہ نبی سے، نہ کسی انٹرونٹر کی طرف سے، نہ خدا کے ہوتے ہوئے کسی کی جرات ہے. کیوں؟ خدا ہے. اللہ کل شیء محیط، اللہ کل شیء قدیر، اللہ کل شیء شہید. مخلوق کی کوئی مجال نہیں ہے خدا کے ہوتے ہوئے خدا کے امر میں کیا کرے؟ مداخلت کرے. تو اس سے عصمت کون سی ثابت ہوتی ہے؟ سہو، خطا، نسیان، تمام چیزیں. چونکہ خدا حاضر ہے، معصوم نبی معصوم ہے، اور ملائکۃ اللہ بھی موجود ہے حفاظت کے لیے. شیطان یہاں آ نہیں سکتا، نفس نہیں غلبہ کر سکتا، کیونکہ نفس مطمئنہ ہے، الہی ہے، معصوم ہے. غیر امامیہ متکلمی اس عصمت کو ضروری نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم کہتے ہیں ضروری ہے. کیوں؟ پھر وہی عصمت چاہیے نا، لوگوں کا اعتماد چاہیے نہیں چاہیے. اگر یہ عصمت پہنچانے میں صحیح نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم اس پہ اعتماد نہیں کریں گے. نتیجہ نقض غرض آ جائے گا. جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا تھا وہ غرض حاصل نہیں ہوا. غرض کیوں حاصل نہیں ہوا؟ خدا کا علم کمزور تھا. خدا کا علم کمزور ہو ہی نہیں سکتا، خدا کا ازلی ابدی علم ہے. ٹھیک. اور خدا کی قدرت نے وہ نعوذ باللہ جیت نہیں پایا اپنے دشمنوں کو، شیطانوں کو. صحیح نہیں. خدا کی قدرت علل اطلاق ہے. خدا کو پتہ ہی نہیں، بعد میں پتہ چل رہی خدا حکیم ہے. خدا نے چاہا اس کو توجہ نہیں تھی کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں. کسی طریقے سے تم خدا پر الزام نہیں لگا سکتے، کسی بھی طریقے سے. اور پھر ہمارے پاس ایک آئے ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اب اجرا میں ابلاغ میں اجرا، قاضی نبی بیٹھا قضاوت کرنے، ایک گروپ اور ایک گروپ، اس نے اپنی دل لائے، اس نے اپنی دل لائے. اب نبی کیا کر رہے ہیں؟ قضاوت کر رہے ہیں کہ ایک گروپ نے چاہا کہ حضرت کو پاٹی بازی کرے، اپنی طرف کھینچے اور اس کو احساساتی بنائے. وہ ہمارے حق میں کیا دے دے؟ فیصلہ دے جو حق نہیں ہوگا، غلط ہوگا، ہے نا. اسے ان کو سزا ہونی چاہیے. سزا سے بچنے کے لیے فیصلہ وہ والا پازیٹیو لینا چاہتے، جبکہ حق کیا ہے؟ ان کو سزا ہونی چاہیے. بس یہاں پر خدا کرے ایسا بھی ہم ہونے نہیں دیں گے. آئے سنیں، لولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ. اگر فضل خدا، یہ وحی، یہ عصمت کیا ہے؟ فضل خدا نبی کو. ٹھیک ہے، اور اس کی رحمت ہے. یہ لہم طائفۃ منہم، اس آیے کے مطابق رسول اللہ ڈیسائیڈ ججمنٹ کر رہے تھے بین دو گروپ. ایک گروپ ان میں سے طائفۃ منہم کیا چاہ رہا تھا؟ ان یضلوک، آپ کو گمراہ کرے، اپنے حق میں کرے فیصلہ، نبی کی حق میں، ان کے حق میں دے دے. وما یضلون الا انفسهم، وہ گمراہ ڈیویٹ کر سکتے ہیں، تمہیں نہیں، اپنے آپ کو کر سکتے، وہ نبی پر حاوی نہیں ہو سکتے ہیں. الا انفسهم وما یضرونک من شیء، تمہیں کوئی وہ ضرر بھی نہیں پہنچا پائیں گے. وانزل علیک الکتاب، خدا نے آپ پر کتاب نازل کی ہے. والحکمہ، حکمت بھی نازل کی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور جو وہ چیز بھی تمہیں بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم. یہاں دو چیزیں، قضاوت کے لیے کتنی چیز چاہیے؟
آپ قضاوت کرو گے کس چیز سے کرو گے؟ علم سے کرو گے. وہ علم ہونا چاہیے. وہ خدا نے انزل علیک الکتاب والحکمہ وہ سب نبی کو اس لیے تو قاضی ہے. تو حتی یحکموک فیما شجر ما بینہم لا یؤمنن واللہ انہوں نے ایمان نہیں لیا جب تک کہ تمہیں قاضی نہ بنائے. قاضی نہ بنائے. علم ہے حضرت کے پاس. یہاں بھی کہہ رہے تم پر کتاب اور حکمت خدا نے نازل کی علم ہے. دوسرا ہے کہ آپ کو ایک معصوم جج کے لیے کیا چاہیے؟ عام جج دھوکہ کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے. نبی اگر جج ہو دھوکہ کھا سکتا ہے؟ عام جج کو شاید دو مشکل ہو. ایک کانسٹیٹیوشن کے سارے لاز معلوم نہ ہو یا بھول جائے کچھ ہو جائے. لیکن نبی ہے اس کو خدا نازل کر رہا ہے اس کو بھولتا نہیں ہے. نمبر 1 کتنا علم ہے سارا جس نے خدا نے مطلق. نمبر 2 نمبر 3 ہو سکتا ہے اس پارٹی کے ایسے مسائل ہے صحیح نا ڈاکیومنٹ نہیں دے رہا مخالف پارٹی نے جعلی بنا دیے ہیں آپ کو پتہ جج کو نہیں پتہ. ایسا ہوتا نہیں ہوتا جج کو نہیں معلوم جج نے الٹا فیصلہ دیا. علماء نے بھی قاضیوں نے بھی کتنے فیصلے غلط دیے. نبی بھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ دیکھیں خدا نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وہ چیز بھی تمہیں مہیا کی علم دیا جو آپ آرڈینرلی حاصل نہیں کر سکتے. بس قضاوت ہے امیر المومنین کی عجیب غریب ہے نا. کتنی بڑی کتابیں پڑھی ہے حضرت کی قضاوتیں عجیب کا لوگ پریشان ہوئے اس نے کہاں سے نکال دیا. وہ پول کھل جاتی تھی ہر کس جو چھپاتا تھا اس میں حیران کن قضاوتیں وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ہے. اس کو تمام وحی معلوم ہے اور اس موضوع کے اس قضاوت کی خصوصی اطلاع بھی خدا دے دیتا ہے. بس وہ قاضی بن جاتا. بس معصوم ہے کس میں؟ ابلاغ میں. بس ابلاغ جو اس کو خدا نے دیا اس میں وہ معصوم ہے کوئی خطا نہیں کر سکتا. یہاں پر میں تمام کروں گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.